بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہمارا موضوع ہے کہ عمدہ اخلاق صرف زیور ہیں یا ضرورت بھی۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ انسان زمین پہ چلنے پھرنے والے جانداروں میں سے ایک ہے، لیکن یہ اپنی بے شمار صفات کی بنا پر اور بے شمار عادات کی بنا پر دوسرے جانداروں سے ممتاز اور افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں انسان میں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے زمین پہ چلنے پھرنے والے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ انسان کے مزاج میں شہریت پسندی، الفت اور محبت ہے، اور انسان گل مل کر رہنے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ انسان کے زندگی کی ضروریات بہت زیادہ ہے۔ صنعت ہے، حرفت ہے، تجارت ہے، معیشت، یہ سب انسان کی ضروریات زندگی ہے، اور اس کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ انفرادی زندگی میں یہ تمام کاموں کو سر انجام دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے انسان چاہتا ہے کہ وہ گل مل کر رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تاکہ ایک دوسرے سے وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ اس کے بخلاف ہم دوسرے جانداروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے جانداروں کی طبیعت کے اندر انسانوں کی طرح الفت اور محبت نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ وہ وحشت کو پسند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے دوسرے جانداروں کا جو مسکن ہے وہ جنگلات اور صحرائیں ہیں، اور وہاں پر وہ الگ تلگ رہتے ہیں، جبکہ انسانوں کا جو مسکن ہے وہ آبادیاں ہوتی ہے اور معلوم جگہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں جو شہری زندگی ہے اس کا تناسب دیہی زندگی کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ بھی شہر کی طرف نقل مکانی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اجتماعی زندگی بغیر اخلاقیات اور سیاسیات کے ممکن نہیں ہے، اس لیے انسان اجتماعی زندگی میں اخلاقیات اور سیاسیات کا محتاج ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے لیے ایسی صفات اور ایسے احکام مقرر کیے جائے جن کے بدولت انسان کے لیے شہری زندگی آسان اور باعث آرام ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانے میں مختلف لوگوں کے حساب سے، مختلف علاقوں کے حساب سے انبیاء کرام بھیجے، تاکہ وہ انسانوں کو اخلاقیات کا درس دے سکے اور انسانوں کو اخلاقیات کے حوالے سے ان کی رہنمائی کر سکیں۔ ان انبیاء کرام نے اپنے تبلیغ کے اندر، معاشرے کے اندر ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا جو انسان کے لیے اجتماعی زندگی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اسی طرح ایثار کا جذبہ دلایا، امیر کے حکم ماننے کی تاکید فرمائی اور امیر کے حکم کی عدولی سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح ان انبیاء کرام نے اپنی تعلیمات کے اندر ان امور سے ہمیں روکنے کی تبلیغ کی ہے جن امور سے اجتماعی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے قتل سے، ڈاکے سے، زنا سے اور ایسی چیزوں سے جن سے ہمارا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، ان چیزوں سے انبیاء کرام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو روکا ہے۔ اسی طرح انسان کو ان مذموم صفات سے بچایا ہے جس کی وجہ سے انسان کسی جانور کی صفت اختیار کر لیتا ہے، یا ان صفات سے انسان کسی شیطان کی صفت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان پر ان جانداروں کے گوشت کو حرام کیا ہے جس کی وجہ سے انسان جانداروں کی صفت میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا تکبر ہے، حسد ہے، بخل ہے، ان تمام صفات سے انسانوں کو منع فرمایا ہے، اور ان دونوں مشابہتوں سے، یعنی حیوانوں کی اور شیطانوں کی مشابہت سے انسان کو منع فرق کیا ہے، اور جو انسان ان مشابہتوں کو اختیار کیا ہے تو اس کو درندے سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، آیت کا ترجمہ ہے کہ ان کے دل ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہے، اور آنکھیں ایسی ہے کہ ان سے دیکھتے نہیں ہے، اور ان کے کان ایسے ہیں کہ ان سے سنتے نہیں ہے، اور وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مذکورہ دونوں قسم کی جو مشابہتیں ہیں یہ انسان کو زیب نہیں دیتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین میں حاکم اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو لہٰذا انسان کو وہ صفات اختیار کرنی چاہیے جو عبودیت یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لائق ہو۔ لہٰذا ایسی صفات سے انسان بچے جس کی وجہ سے وہ حیوانوں کے مشابہ ہو جاتا ہو، یا جس کی وجہ سے وہ شیطانوں کے مشابہ ہو جاتا ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یقیناً وہ شخص مراد کو پہنچا جس نے اپنی اس جان کو پاک کر دیا، اور وہ شخص نامراد ہوا جس نے اپنے اس جان کو فجور میں دبا دیا۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے کہ اچھے اخلاق کے لیے مزاج کا اعتدال ضروری ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جب چند متضاد عناصر مل جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ایک عنصر دوسرے عنصر کی تیزی کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تیسرا عنصر وجود میں آتا ہے۔ جیسے اگر ہم گرم پانی میں ٹھنڈا پانی ملا دیتے ہیں تو یہ ٹھنڈا پانی اس گرم پانی کے تیزی کو ختم کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں نیم گرم پانی مل جائے گا۔ اسی طرح انسان کے اندر مختلف عناصر پائے جاتے ہیں کہ جن عناصر میں اگر کوئی ایک عنصر بھی کم ہو جاتا ہے تو انسان روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کے اندر جو یہ عناصر ہے وہ اعتدال میں رہے۔ ان اجزاء، ان عناصر کے آپس میں ملنے کی وجہ سے انسان کے اندر مختلف قوتیں پیدا ہوتی ہے، جیسے قوت عاقلہ ہے، قوت شہوانیہ ہے، قوت غضبیہ ہے۔ اگر یہ قوتیں افراط تفریط کا شکار ہو جاتی ہے تو انسان پر رذائل کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ قوتیں اعتدال پہ رہے گی تو انسان پہ فضائل کا غلبہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ قوت عاقلہ ہے، اگر قوت عاقلہ انسان میں بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر ذکاوت آ جاتی ہے جو بغیر دلیل شرعی کے گمراہی کا سبب بنتی ہے، اور اگر یہ قوت عاقلہ کمی یعنی تفریط کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان غبی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر قوت عاقلہ کو افراط تفریط کے درمیان یعنی راہ اعتدال پہ رکھا جائے تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قوت شہوانیہ اگر افراط تفریط کا شکار ہو جائے تو تو قوت شہوانیہ کے افراط سے انسان کے اندر حرص اور بہیمیت یعنی جانوروں والی صفات پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ قوت شہوانیہ کے تفریط سے انسان کے اندر نامردی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس کو اعتدال پہ رکھنے سے انسان کے اندر عفت یعنی پاک دامنی آ جاتی ہے۔ تیسری جو قوت ہے وہ ہے قوت غضبیہ۔ اگر قوت غضبیہ انسان کے اندر افراط یعنی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر بہادری کا بے جا استعمال پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ قوت غضبیہ انسان کے اندر تفریط کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ راہ اعتدال پہ رہے گی تو انسان کے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گویا مذکورہ بالا قوتوں سے آپس میں ملنے سے دوسری قوتیں وجود میں آ جاتی ہے جو کہ حکمت ہے، عفت ہے، شجاعت ہے۔ پھر ان کے باہم اختلاط سے یعنی حکمت، عفت اور شجاعت کو آپس میں ملانے سے انسان کے جسم کے اندر ایک اور قوت آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے عدل۔ اس کو عدل اور اعتدال کا نام رکھا جاتا ہے، اور شریعت نے اس عدل اور اس اعتدال کے حصول پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اس پر حکماء اور فلاسفہ کا اتفاق ہے کہ انسان کو اپنے مزاج کے اندر اعتدال لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج انتہائی معتدل تھا، اور انتہائی اعتدال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبنی تھا، کیونکہ انسان کے باطن کا ظاہر پہ اثر ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل اور نقل اس بات پر متفق ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر اعتدال بہت بڑی چیز ہے، اور شریعت کے اندر ان صفات کا یکسر ختم کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ صفات یکسر ختم ہو جائے تو ایک شخص کے اندر اگر قوت غضبیہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ شخص جہاد کیسے کرے گا؟ لہٰذا ان صفات کا ختم کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ ان صفات کو راہ اعتدال پہ لانا مقصد ہے۔ ہمارا شریعت کا مقصد قوت غضبیہ کو اپنے اعتدال پہ لانا، قوت عقلیہ کو اپنے اعتدال پہ لانا، تاکہ جب یہ صفات اعتدال پہ آئیں گی تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر حکمت آئے گی، عفت آئے گی اور شجاعت آئے گی، اور ان تینوں صفات کو ملانے کی وجہ سے انسان کے جسم میں اعتدال آئے گا تو وہ خود اخلاق حسنہ کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان صفات کو کیسے ہم حاصل کریں تاکہ ہمارے جسم کے اندر اعتدال پیدا ہو جائے؟ تو اس کے لیے حکماء نے 4 طریقے اپنائے۔ یہ 4 مجرب طریقے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ہمیں کوئی مذموم صفت نظر آ جاتی ہے کہ جس صفت کی وجہ سے وہ شخص سلیم الفطرت لوگوں کی نظر میں برا سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مذموم صفت کو اپنے آپ سے ختم کر دے اور اس مذموم صفت سے اجتناب کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا جائے، اور اس پہ ہم نے
پہلے گفتگو کر لی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم خلوت نشینی اپنائیں، ریاضت اپنائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل کچھ دیر کے لیے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے لیے کچھ وقت نکالیں، اپنے وقت میں سے اپنے اوپر کچھ وقت لگائیں اور اپنا محاسبہ کریں، اور جو عبودیت اور معبودیت کے درمیان جو موجود ربط پر غور کر سکے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے ہمارے اندر کون سی صفت بری ہے، کون سی صفت اچھی ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نبوت سے قبل غار حرا پہ جا کر خلوت نشینی اختیار فرماتے تھے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم علم اخلاق کی کتابیں پڑھیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں فضائل اور رذائل کا علم ہو، تو اس کے ذریعے ہم فضائل کو اپنائیں گے اور رذائل سے خود کو بچائیں گے۔ علاوہ ازیں اور بھی مختلف طریقے ہیں، لیکن یہ 4 طریقے بہت مجرب ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان 4 طریقوں پر عمل کریں۔ اور اسی طرح علامہ شامی رحمہ اللہ علم اخلاق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہوا ہے کہ اخلاص، عجب، حسد اور ریا کا علم فرض عین ہے، تو لہٰذا یہ فرض عین ہمیں اپنے لیے بھی سیکھنا چاہیے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاق حسنہ کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔